جو ملٹری ڈکٹیٹرز کرتے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے، ہمارے 3.5 سال میں کتنی دفعہ یہ سڑکوں کے اوپر نکلے، کتنی دفعہ انہوں نے حکومت گرانے کی مارچ کی، اور مجھے ایک دفعہ بتائیں کہ ہم نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوں جو انہوں نے کل رات سے شروع کی ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں جا کے وہاں نہ چادر نہ چار دیواری، خواتین بیٹھی ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو۔ وہ جو تکلیف دہ چیز ہے کہ میجر کے گھر میں، جو ریٹائرڈ میجر کے گھر میں رات کے اندھیرے میں اس کی بیٹی، چھوٹی بیٹی رو رہی ہے، وہ میجر کی بیوی وہاں بیٹھی۔ یہ کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ اور میں سوال یہ پوچھتا ہوں، کیا چیز ہو رہی ہے جس کے لیے یہ حد کرنے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ یعنی ہماری کوئی تاریخ ہو، بتائیں ہم نے کوئی، میری 26 سال کی پولیٹکس ہے، مجھے کوئی بتائے کہ 26 سال کی پولیٹکس میں نے کوئی قانون توڑا ہو، ہم نے کوئی انتشار کیا ہو، کوئی مجھے بتائے ہے۔ ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا، کوئی مجھے بتائے کہ اس دھرنے میں ہم نے کبھی کچھ کسی قسم کی لڑائی کی ہو 126 دن میں۔ تو مجھے یہ جو رات سے میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، مجھے جو اپنے لوگوں سے میسیجز آ رہی ہیں، میں آج سب سے سوال پوچھ رہا ہوں، کیونکہ یہ یاد رکھیں، یہ فیصلہ ہوگا یہ کس طرح کا پاکستان بنے گا۔ یہ اب فیصلہ ہوگا، دو طرف اب جا سکتا ہے۔ کیا ہم اس کو وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو ایک عظیم لیڈر، قائد اعظم، کانسٹیٹیوشنلسٹ، رول آف لا کے ماننے والے، مخالفین بھی ان کو کہتے تھے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان جو علامہ اقبال کی سوچ تھی، یا یہ چور ڈاکوؤں کا پاکستان؟ 60% کیبنٹ، جس کی ابھی میں کوئی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، مجرم ہیں یہ، 60% ان میں سے بیل کے اوپر ہیں۔ یہ پرائم منسٹر جو ہے، اس کو سزا ہونی تھی، اس کو اور اس کے بیٹے کو جو چیف منسٹر بنا ہوا پنجاب کا، 24 ارب روپے کے کیسز کی سزا ہونی تھی ان کو۔ یہ آج ملک کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اور جو میرا سوال اب سب سے ہے، یعنی جتنے بھی اس ملک میں وہ ادارے جنہوں نے اس ملک کے فیصلے کرنے ہیں، میں اپنی عدلیہ سے آج کہتا ہوں، یہ آپ کی ٹرائل ہے آج، یہ آپ سارا قوم آپ کی طرف دیکھے گی، آپ کے فیصلوں کی طرف۔ آپ نے اگر اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو نہ پروٹیکٹ کیا، اور ایک واضح طور پہ ہم نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور میں واضح طور پہ کہا کہ 26 سال میری پالیٹکس میں کبھی بھی میں نے کوئی کسی قسم کا قانون نہیں توڑا، تو ہمارا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، اور اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ باہر کی سازش جو کہ ہم نے ایک پورا مراسلہ ساری جگہ ڈسٹریبیوٹ کیا، چیف جسٹس کے پاس ہے، پریزیڈنٹ نے چیف جسٹس کو کہا انکوائری کرو، نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ثابت ہوا کہ فورن انٹرونشن ہوئی، یعنی باہر سے مداخلت کے تحت ایک سازش کر کے حکومت گرائی گئی ہے، اور ان لوگوں کو لایا گیا ہے جو کہ اس ملک کے 30 سال کے مجرم ہیں، 30 سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے غلام سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہو ایک قوم کے ساتھ، اور ہمیں یہ بھی اجازت نہ ہو کہ ہم ایک پروٹیسٹ کریں جا کے اسلام آباد میں؟ کیا جب بلاول اپنی لانگ مارچ لے کے آیا تھا اسلام آباد، وہ کام پہ ٹانگنے والی لانگ مارچ، کیا کسی قسم کی رکاوٹ اس کے اوپر تھی؟ کیا کسی کو پکڑا گیا؟ کیا ان کے گھر پہ ریڈز کی گئیں؟ فضل الرحمان، ہمارا ابھی گورنمنٹ آئی تھی، چند مہینے کے بعد اس نے لانگ مارچ کر دی تھی اور یہاں کے دھرنا دیا تھا، کیا ہم نے کوئی پکڑ دھکڑ کی تھی، کچھ کیا تھا؟ بلکہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی CDA ان کی مدد کرے گا، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہم نے کبھی کسی اس طرح کی حرکت کی ہے؟ تو یہ جو آج ہو رہا ہے، میں اپنی عدلیہ سے بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی اجازت دی، جو یہ سارا ملک بند کر دیا ہے، رکاوٹیں ڈال دی ہیں، اور یہ
یہ جو ہراساں کر رہے ہیں، خواتین کی فکر نہیں کر رہے، لوگوں کے گھروں میں اٹیک کر رہے ہیں، شریف لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے کوئی زندگی میں جرم نہیں کیا، ان کے گھروں میں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، کیا ہماری عدلیہ اس کی اجازت دے گی؟ اور میں آپ کو بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اجازت دی تو اس ملک کی عدلیہ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں. دوسری چیز، میں اپنی پبلک سے آخر میں بات کرتا ہوں. میں اپنے وکیلوں کو آج پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح وکیل کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن میں